دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں میں پار کروا دوں گا۔ وہ بزرگ میری کشتی پر سوار ہو گئے اور میں نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت دیتا ہوں، کیا تم اسے قبول کرو گے؟ میں نے انہوں سے کہا کہ جی حضور، میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کل فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تم کو وہاں میری لاش ملے گی، تم مجھے غسل دینا اور میرے سرہانے جو تمہیں کفن ملے گا اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے دفنا دینا، اور میری گدری، عصا اور مشکوں کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان تینوں چیزوں کے طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے گا اس کو یہ سب سامان دے دینا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ظہر کے اثر کے وقت مجھے خیال آیا تو میں اس درخت کے پاس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی ان بزرگ کو مردہ حالت میں پایا۔ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ان کا جنازہ تیار کیا، ایک دم ناگہاں ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی اور میں نے لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے دفن کر دیا اور اپنے گھر میں آ کے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے ہی ایک جوان جو ناچنے گانے والے بانڈ کا لڑکا تھا میرے پاس آیا۔ اس نے نہایت ہی بڑی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور بغل میں ستار دبائی میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ پھر تمہارے پاس میری جو امانت ہے وہ تم مجھے دے دو۔ وہ ملاح کہتا ہے کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کی خبر کیوں کر ہو گئی؟ تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اصرار سن کر اس نے کہا کہ بھائی میں اس کے سوائے کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا اور گاتا رہا۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں اپنا ناچ گانا ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہٰذا تو فلاں ملاح کے یہاں جا کر اس وفات پانے والے ولی کے تبرکات وصول کر لے جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملاح کے پاس رکھ کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ملاح نے بیان کیا کہ میں نے ان بزرگ کی تینوں چیزیں حسب وعدہ وصیت اس بانڈ کے لڑکے کو دے دی۔ اس لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے اپنے بڑی کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا کہ تم میرے ان کپڑوں کو جیسے چاہو بطور صدقہ دے دینا، اور خود ان بزرگ کی گدری پہن کر اور عصا مشق لے کر وہاں سے چل دیا۔ اس ملاح کا بیان یہ ہے کہ میں اس ملاح کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا۔ مجھے اس رات خواب میں اللہ جل مجدہ کا دیدار ہوا اور مجھ سے رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ گراں گزرا کہ میں نے اپنے ایک گناہ گار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے ملاح، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔